الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج یکم رجب ہے، اس کے بعد شعبان اور پھر رمضان، تینوں مہینے رحمتوں اور برکتوں والے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج ہم رجب کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ رجب میں 3 لفظ ہیں، رے، جیم اور بے۔ رے سے رحمت، جیم سے جرم اور بے سے بخشش۔ رحمت، جرم اور بخشش۔ تو اب ہمیں اللہ کی رحمت بھی چاہیے۔ جرم تو جو ہو چکے، جو گناہ ہو چکے، جو خطائیں ہو چکی، دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، آمدن یا سہون۔ اب کیا چاہیے؟ بخشش چاہیے اور اس کی رحمت چاہیے۔ اور رحمت کا خاص تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے۔ کچھ مہینے ایسے ہیں جن میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جن پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی انسان وہاں پہنچ جائے تو رحمت کا نزول ہو جائے۔ ان مقامات پر ہم وقت رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ کچھ دن ایسے ہیں جن میں رحمت نازل ہوتی، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے رحمت نازل ہوتی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت نازل ہوتی، یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے دیکھ نہ سکیں، ہم سمجھ نہ سکیں، ہم اس کا ادراک نہ کر سکیں کب رحمت نازل ہو رہی ہے کب نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے جانتے ہیں۔ لیکن آج ہم سب سے پہلے اس چیز پر غور کریں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے رحمت نازل ہوتی، کیونکہ اب یہ رحمتوں کے مہینے شروع ہو رہے۔ ویسے تو ہر وقت رحمت نازل ہو رہی، لیکن کچھ اوقات، کچھ مقامات، کچھ دن، کچھ مہینے ایسے ہیں جس میں لازمی رحمت خداوندی نازل ہوتی، اور اس کا کرم یہ ہے کہ جب اس کی رحمت نازل ہوتی ہے تو نیک اور بد دونوں اس سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جب رحمت نازل ہو تو صرف نیک بندوں پر، رحمت نازل ہوتی ہے نیک اور بد دونوں فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کسی نے سوال کیا کہ یہ جو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے کیا صرف نیک لوگ مستفید ہوتے ہیں، یا جو گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، کیا وہ بھی مستفید ہو، یا رحمت صرف نیکوں کے لیے ہے بدوں کے لیے نہیں؟ آپ نے 2 برتن منگائے، ایک صاف ستھرا پاکیزہ اور ایک بہت گندا نجس۔ کہا ان دونوں برتنوں کو اگر بارش میں رکھ دیا جائے تو بتاؤ جو صاف برتن ہے وہی بھرے گا یا جو ناپاک گندا نجس ہے وہ بھی بھرے گا؟ کہا حضور وہ تو دونوں بھر جائیں گے۔ جب بارش ہو رہی ہے تو کیا ہے پاک برتن ہو یا ناپاک ہو، نجس ہو، جیسا بھی ہو، جب بارش میں رکھ دیا تو دونوں بھر جائیں گے۔ کہا یہی مثال رحمت خداوندی کہ جب وہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے
تو اپنے کرم سے نیک اور بد جو بھی ہو دونوں فیضیاب ہو جاتے ہیں، تخصیص نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اسی لیے اجتماعی عبادت کا فائدہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، بلا شبہ رحمت نازل ہوگی، لیکن جب وہاں سے چل کر مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ اس صف میں موجود ہو، اس کی برکت سے سارے بخشے گئے، سارے مستفید ہو گئے۔ یہ ثواب اجتماعی عبادت۔ گھر میں نماز پڑھی اور مسجد میں نماز پڑھی، 27 درجے زیادہ ثواب۔ اور یہاں سے چل کر اور آگے بڑھے جامع مسجد میں، وہاں اور درجے بڑھ گئے۔ پھر وہاں سے چل کر مسجد نبوی میں 50,000، پھر وہاں سے حرم میں مکہ معظمہ میں 1,00,000۔ مقام بڑھتا گیا، درجے بڑھتے گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ مقامات ہیں، اوقات ہیں، دن ہیں، مہینے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جن میں رحمت خداوندی یقیناً نازل ہوتی۔ لیکن آج ہمیں جو غور کرنا ہے، سب سے پہلے ہم ان اعمال کو دیکھیں جن کے کرنے سے رحمت نازل ہوتی، اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے کوئی شک نہیں ہے کہ پتہ نہیں رحمت نازل ہو یا نہ ہو، یقین ہے کہ جب بھی آپ یہ عمل کریں گے آپ پر رحمت خداوندی نازل ہو۔ اور وہ اعمال کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نماز، نمبر 1، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 ذکر الہی، نمبر 4 ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 5 ذکر صالحین۔ جب بھی یہ عمل کریں گے اللہ کی رحمت فوراً نازل ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کو کرتے رہیں، اور خصوصاً ان مہینوں میں، جیسے اب یہ رجب شروع ہو گیا، اس کے بعد شعبان اور اس کے بعد رمضان، گویا یہ رحمتوں کا، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رجب شعبان رمضان جو ہے رحمتوں کا، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ کی رحمت کثرت کے ساتھ نازل ہوگی اور نہ جانے کتنے لوگ بخشے جائیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ جب انسان پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی۔ نماز افضل العبادت ہے۔ نماز خدا اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے۔ نماز عبد اور معبود کو ملانے کا ذریعہ ہے۔ نماز بندے کے دل میں بندگی کا جذبہ اور خشیت الہی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا، صاف ہو جاتا، اور اس کا تعلق خاص اپنے رب کے ساتھ ہو جاتا۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا نماز کی ابتدا کیسے؟ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نیت باندھتے ہیں۔ نیت باندھتے ہیں نا، ایسے تو نہیں کھڑے ہو جاتے، ہاتھ اٹھائے کانوں کی لو تک، یہ ہتھیلیاں آپ کی قبلہ رخ، ایسے نہیں کہ یوں کر کے، قبلہ رخ، ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ تکبیر تحریمہ۔ ماں سوا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کو پسے پوچھ ڈال دیا، گویا آپ نے دنیا اور مافیا سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا کو پیچھے پھینک دیا، تمام خیالات کو پیچھے پھینک دیا، اپنے ذہن سے نکال دیا۔ اب ہاتھ باندھ کے کھڑے، جیسا کہ کوئی مجرم کسی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی سائل کسی آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا کسی داتا کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح ہم گناہگار، سیاہکار، خطاکار ایک سائل بن کر، ایک غلام بن کر اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے، اور کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی تعریف، ثنا، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی تمہید بیان کرتے ہیں، اس کی تقدیر بیان کرتے ہیں۔ اور ہماری نماز تو اصل میں نماز نہیں، یہ نماز کی نقل ہے۔ اصل نماز کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی،
نماز پڑھو جیسا کہ مجھے دیکھتے ہو، جیسا مجھے پڑھتے ہو دیکھتے ہو ایسے پڑھو۔ ہم نے دیکھا سرکار کھڑے ہو گئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے، حضور جھک گئے تو ہم بھی جھک گئے، مبارک پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا دیا، ہم نے بھی ایسے ہی کر دیا۔ اصل نماز وہ تھی جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور علی خیبر شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی کہ جب انہوں نے نیت باندھ لی تمام خیالات ہر چیز کو پس پوچھ ڈال دیا، گویا وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہماری کیفیت تو یہ کہ ادھر نماز پڑھ رہے ادھر خیال آ رہا، ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی وہ کام کرنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور شیطان چن چن کر ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالے گا جو اس کے بغیر آئی بھی نہیں۔ حقیقت ہے ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہی نہیں، مشاہدہ ہے۔ کوئی چیز اگر آپ بھول گئے نماز میں یاد آ جائے، کہیں رکھ کے بھول گئے نا، نماز میں یاد آ رہی۔ کوئی کام کرنا یاد نہیں، نماز میں یاد آ رہا۔ اب بے چینی جلدی سے میں پڑھ لوں تو میں یہ کام کر لوں، یہ چیز بھول گیا تو یہ میں بتا دوں، یہ وہاں رکھی۔ کیوں؟ شیطان نہیں چاہتا کہ خشوع اور خضوع پیدا ہو، وہ نہیں چاہتا کہ خاص تعلق رب کا اور بندے کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہو، تمام چیزیں ذہن میں ڈالنا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی خشوع خضوع نہیں ہے، رجوع اللہ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، کیا نماز پڑھیں؟ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نہیں، غلط۔ بزرگوں نے فرمایا کیسی بھی کیفیت ہو، چاہے تمہارے ذہن پر خیالات کا ہجوم ہو، ذہن منتشر ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن نماز پڑھتے رہو، سجدہ کرتے رہو، اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکاتے رہو۔ ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا ساری زندگی کی عبادت ہوگی۔ وہ تو رحیم و کریم ہے نا، ایک سجدہ قبول ہو گیا، اس کو ادا پسند آ گئی، قبول ہو گئی۔ اور اگر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ یار دل ہی نہیں لگتا تو نماز کیا پڑھیں، نماز یہاں پڑھنا ہے، خیال ادھر ہے، کسی کو دکان کا خیال ہے تو کسی کو مکان کا خیال ہے، کسی کو بیوی کا، کسی کو بچوں کا، کسی کو رشتہ داروں کا، کسی کو جانے کا، کسی کو آنے کا، سارے خیالات ہیں نا۔ یہ ہوں گے، رکاوٹیں پیدا ہوں گی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی پڑھنا، شیطان کی تمام کوششوں کو رد کرتے ہوئے پھر جا کر پڑھنا ہے، اپنی نیند کو چھوڑ کر مسجد میں پہنچ جانا ہے۔ یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ اور اگر یہ سوچ کر چھوڑ دیا پھر آپ ناکام ہو گئے، شیطان کامیاب ہو۔ روکنے میں کامیاب ہو گیا نا، خیالات پیدا کرو تاکہ چھوڑ دے، اس کا دل اچاٹ ہو جائے، اس کا نماز میں دل نہ لگے، اس کے عبادت میں دل نہ لگے، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں اسے کامیاب نہیں کرنا ہے، ہمیں کامیاب ہونا، اور ہم اسی وقت کامیاب ہوں گے جب ساری چیزوں کو چھوڑ کر جیسے ہی نماز کا وقت ہوا فوراً کھڑے ہو، سب چیزیں ایک طرف اور اللہ کی عبادت ایک طرف۔ تو یہ وہ چیز ہے جس سے رحمت خداوندی نازل ہوتی۔ اور سجدہ، سجدے میں جتنا قریب بندہ رب سے ہوتا ہے کسی اور عمل میں نہیں ہوتا، نہ قیام میں نہ رکوع میں۔ جب سجدہ کرتے ہیں نا اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، رب سے بالکل قریب۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، اے میرے رب تو ہی سب سے اعلیٰ، تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، تیری ذات ہی سب سے بالا ہے۔ اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر رہا ہے، رب کی الوہیت کا اقرار کر رہا ہے۔ اور جب وہ بار بار یہ کہتا ہے تب رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب سجدے میں کیونکہ انسان سب سے زیادہ رب کے قریب، اسی لیے شیطان سجدے سے روکتا ہے، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی مردود ہوا۔ یہ تو سب کو پتا ہے نا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا آدم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا آدم کے سامنے رکوع کر لو، نہیں، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، جھک جاؤ، اپنی پیشانی کو جھکا دو۔ یہ اکڑ گیا، نہیں میں نہیں کر سکتا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔
سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا، سب سے پہلے سجدے سے انکار شیطان نے کیا، سب سے پہلے غرور شیطان نے کیا، سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا۔ اب جو بھی حسد، غرور، تکبر، سجدے سے انکار، جتنی چیزیں اب جو بھی کر رہا ہے سمجھ لو شیطان کے نقش قدم پر۔ تو اب اس نے کیونکہ سجدہ نہیں کیا اور ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہوا۔ ایک ہی دفعہ تو اللہ نے کہا تھا نا، یہ نہیں کہا تھا بار بار سجدہ کرو، یہ نہیں کہا کہ آدم کو 10 سجدے کرو، 15 کرو، 20 کرو، ایک سجدے کا حکم دیا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن نے کہا فسجدوا الا ابلیس، سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس۔ یہیں سے صوفیاء نے یہ نقطہ نکالا کہ غور کرو، جب ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہو گیا تو تم کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہو، تم سوچو کہ تمہاری کیا کیفیت ہو۔ اس نے تو ایک سجدہ نہیں کیا نا، ہم کتنے سجدے چھوڑ دیتے۔ فجر نکل گئی، چلو ظہر پڑھ لیں گے، ظہر نکل گئی، چلو عصر پڑھ لیں گے، عصر نکل گئی، مغرب، مغرب میں تو عشاء نکل گئی، یار ساری نکل گئی، چلو کل سے شروع کریں گے، کل سے شروع کریں گے۔ کل کسی نے دیکھی؟ کسی نے کل دیکھی ہے؟ ہو سکتا ہے آج رات میں موت آ جائے تب۔ اس لیے نماز اس کے ٹائم پر، جیسے ہی وقت ہو جائے تمام چیزیں ایک طرف ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، پھر دیکھو کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا، برکتوں کا نزول ہوتا، قلب میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اس کا کرم ہوگا۔ اگر صرف ہم سب لوگ صرف 5 وقت نماز کی پابندی کر لیں، آدھے سے زیادہ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اتنی رحمت ہے اس میں نماز، اتنی رحمت۔ اسی لیے امام علی مقام نے تلوار کے نیچے بھی نماز پڑھ کر دکھا، دیکھو میں ایسی کیفیت میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور آج اپنے آپ کو حسینی کہنے والے نمازیں ترک کر رہے ہیں۔ کیسے امام حسین سے محبت؟ حسین نے تو کربلا کی زمین پر اپنے خون سے وضو کر کے مبارک پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا کر ثابت کر دیا، دیکھو نماز یہ بتا دیا افضل العبادت ہے۔ تو پہلی چیز جس کے ذریعے رحمتوں کا نزول ہے نماز ہے، پہلی چیز نماز ہے، اور یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ دین کا ستون ہے۔ سرکار نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون۔ من ہدم فقد ہدم الدین، جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ ستون پر عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے، عمارت ستون پر ہوتی ہے، اور جب ستون ہٹا دیا جائے تو عمارت گر جاتی۔ تو نماز تو دین کا ستون ہے، پلر ہے۔ جب تم نے ستون ہی قائم نہیں کیا تو پوری عمارت کیسے قائم کرو؟ عمارت کیسے قائم ہو؟ تو نماز حادثات سے بچاتی ہے، نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے، نماز دل میں اطمینان پیدا کرتی ہے، نماز سکون عطا کرتی ہے، نماز عبد اور معبود کے درمیان جو رشتہ ہے اسے مضبوط کرتی ہے، اور نماز ہی قرب خدا بندی عطا کرتی ہے، اور نماز کے ذریعے ہی رحمتوں کا نزول ہوتا۔ اب یہی نماز آپ جیسے جیسے مقامات پر پڑھتے جائیں ویسے درجے ملتے چلے جائیں۔ گھر میں پڑھے تو 1 درجہ مل گیا، مسجد میں پڑھے تو 27 درجے مل گئے، مسجد نبوی میں 50,000 کا مل گیا، اور مسجد حرام مکہ معظمہ میں 1,00,000 کا ثواب۔ اور یہی نہیں، قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اور اس میں زیادتی کر دے، یہ اس کا کرم ہے۔ تو وہ اعمال جن کے ذریعے رحمت خدا بندی کا نازل ہونا یقینی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اب آئیے دوسری چیز، تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن، جب بھی، جہاں بھی، جس وقت کوئی بھی تلاوت کرے گا رحمت خدا بندی نازل ہے، یقینی ہے۔ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، نازل ہو۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ اسی کو چھوڑ کر ہم بیٹھے ہوئے،
قرآن کس لیے رہ گیا؟ قسم اٹھانے کے لیے. کسی بات پہ جھگڑا ہوا، بات چیت نہیں ہو رہی، طے نہیں ہو رہا معاملہ، جاؤ قرآن لے کر آؤ، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو. انہوں نے کہہ دیا. اور بہت سے ایسے کہ جو اللہ محفوظ رکھے کہ جھوٹا بھی اٹھا لیتے، غلط بات پہ بھی اٹھا لیتے، احساس ہی نہیں کہ ہم کون سی چیز کو اٹھا کر کہہ رہے. بچی کو ودا کر رہے، قرآن لے آؤ، اس کے سائے میں ودا کر دو. اور اس کو دیا تو اس نے بھی جا کے رکھ دیا گھر میں، کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا. قرآن کو سجا کے جزدان پہ ستارے وغیرہ لگا کے بہترین اس میں رکھ کے دے دیا، اس نے بھی جا کے رکھ دیا، تاپ پہ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. قرآن اس لیے ہے، قرآن قسم اٹھانے کے لیے، قرآن صرف جہیز میں دینے کے لیے، قرآن بچی کو اس کے سائے میں ودا کرنے کے لیے نہیں. قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے، اور قرآن عمل کرنے کے لیے. روزانہ اگر اپنا معمول بنا لیں کہ فجر کی نماز کے بعد ایک صفحہ ہمیں ضرور پڑھنا ہے، آپ دیکھ لیں کتنی مشکلات پریشانیاں دور ہوتی. ہم پہلے بھی کسی نشست میں، مجھے ابھی یاد نہیں، کسی نشست میں ہم یہ بات بتا چکے ہیں، اور بہت آسان طریقہ ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پورا رکوع پڑھیں، یہ نہیں کہتے کہ پورا پارہ پڑھیں. فجر کی نماز پڑھی، قرآن مجید فرقان حمید کھول کر بیٹھے، ایک صفحہ، صرف ایک طرف کا، دونوں طرف ہوتا ہے نا، ایک طرف کا آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، ایک مجھے پڑھنا ہے. اور ایک پارے میں عموماً 20 صفحے ہوتے ہیں دونوں طرف کے ملا کر. اگر ایک صفحہ آپ نے پڑھا، 20 دن میں ایک پارہ مکمل ہو، پتہ بھی نہیں چلا. اور اسی طرح پڑھتے رہے پورا قرآن مکمل ہو جائے گا نا. اور جب آپ پڑھیں گے، جہاں پڑھیں گے وہاں برکت ہوگی. خود پڑھیں گے آپ کے اوپر رحمت نازل ہوگی. جتنے الفاظ پڑھیں گے ہر حرف کے بدلے 10 نیکی آپ کو ملے. سرکار نے فرمایا الف لام میم کتنے حرف ہوئے؟ 3. اور ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں؟ 10. کتنی ہو گئی؟ 30. صرف الف لام میم میں 30 نیکیاں. اور پورے صفحے کا حساب لگا دو تو کتنی ہو گئی؟ اور پورے پارے کا لگا لو تو کتنی ہو گئی؟ اور پورے قرآن کا لگا لو تب کتنی ہو گئی؟ کتنا آسان طریقہ ہے. اسی لیے میں اس بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور جو خواتین وہاں سن رہی ہیں، سب پر یہ لازم ہے کہ فجر کے بعد ایک صفحہ کلام پاک کا ضرور پڑھیں، اپنے اوپر لازم کر لیں. پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. پھر کسی نشست میں پوچھوں گا پڑھا یا نہیں پڑھا. اور حقیقت حال یہ ہے کہ اگر آپ واقعی آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھ لیں کتنا سکون ہے، کتنی رحمت ہے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. یہاں تو شیطان گھر میں ہی بیٹھا ہے. کیوں؟ پڑھائی خالی رکھنے سے نہیں بھاگے گا، پڑھو، پڑھنے سے بھاگے گا. اور جب تلاوت قرآن ہوتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا. سورہ کہف، اس کا جانور قریب ہی بندھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ بادل آئے، بادل ہوتے نا، بادلوں کا ایک ٹکڑا آیا، انہوں نے اس کو ڈھانپ لیا. اس شخص کو بادلوں نے ڈھانپ لیا اور اس کا جانور جو تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا. جیسے اچانک کوئی چیز آتی ہے نا تو جانور بندھا ہے تو اچھلنا شروع کر دیتا، کودتا ہے، اچھلتا ہے. اس نے اچھلنا شروع کر دیا. اس نے فوراً تلاوت قرآن روک دی. جب اس نے روک دی وہ بادل چلے گئے، وہ جانور اپنی جگہ پر سکون ہو گیا. لیکن یہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا چیز تھی. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ قربان. اس طرح یہ کیفیت ہوئی، میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، یہ جانور بندھا ہوا تھا
مجھے محسوس ہوا کہ بادلوں نے مجھے ڈھانپ لیا اور یہ جانور اچھلنا شروع ہو گیا، میں نے تلاوت روک دی، وہ بادل چلے گئے، یہ جانور پرسکون ہو۔ اب سنو اپنے آقا کا ارشاد، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے شخص پڑھتا رہے، یہ سکینہ ہے، یعنی رحمت ہے اللہ کی، جو تلاوت قرآن کے بعد ضرور نازل ہوتی، تلاوت قرآن کے بعد ضرور نازل ہوتی۔ پتہ چلا کہ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہوتی، فوراً رحمت نازل ہوتی، اور جہاں رحمت نازل ہوگی وہاں زحمت ہوگی، جب رحمت ہوگی تو زحمت نہیں ہوگی۔ یہ زحمت اسی لیے ہے کہ رحمت نہیں، اور رحمت ہو کیسے؟ رحمتوں والے کام تو کرو، تلاوت کرو، رحمت نازل ہو جائے گی، زحمت ختم ہو جائے گی، زحمت ختم ہو جائے گی۔ تو تلاوت قرآن جہاں بھی ہوگی رحمت خداوندی کا نزول ہوگا۔ اب ایک اور بات ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، ایسا بھی ہے نا، بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں۔ اب اس میں کیا کہا جائے، یا تو ان کی غلطی یا ان کے والدین کی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بچہ جیسے ہی کچھ بولنے کے قابل ہو سب سے پہلے قرآن پڑھو، سب سے پہلے بسم اللہ شریف سے یاد کرو، تاکہ اس کے بولنے کی ابتدا ہی اللہ کے نام سے ہو۔ جب ابتدا ہی اللہ کے نام سے ہوگی تو انشاءاللہ انتہا بھی درست ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، اے فار ایپل، بی فار بیٹ، ہم تو یہ کرتے ہیں، تو جب بیڈ ہے تو پھر آگے ویری بیڈ، یہی ہو جاتا ہے، بیڈ ہی بیڈ ہو جاتا ہے، سارے پوری لائف ہی بیڈ ہو جاتا ہے۔ اگر الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ پڑھا دیا جائے تو ابتدا اللہ کے نام سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کو کلمے پڑھاؤ، اس کو بسم اللہ پڑھاؤ، اس کو اعوذ باللہ پڑھاؤ۔ الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو نہیں کرتے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ٹائم نہیں ملا۔ بہر صورت ان کیس اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا، تو قرآن پڑھنے کے لیے عمر کی قید نہیں، یاد رکھیے، اور قرآن پڑھنے میں شرم بھی نہیں، کوئی شرم کی بات نہیں۔ آپ کتنی عمر کو پہنچ جائیں اپنے امام صاحب کے پاس پہنچ جائیے، کوئی حافظ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ لیجئے، خود کوشش کیجئے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ بھئی آپ کو موقع نہیں ملا، آپ موقع ملا آپ پڑھ لیجئے۔ اب ایک آدمی ہے جو روانی سے نہیں پڑھ سکتا، قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے متعلق بھی بتا دیا، سرکار تو قیامت تک ہونے والے حالات کو جانتے تھے۔ میرے امتیوں میں ایسے بھی تو ہوں گے جو روانی سے نہیں پڑھ سکیں گے، اٹک اٹک کر پڑھیں گے، تو وہ اپنے ذہن میں احساس کمتری محسوس نہ کریں۔ اس لیے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص ہے جو روانی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی زبان میں کچھ لکنت ہے یا خرابی ہے یا وہ پڑھ نہیں سکتا، وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ تو جو روانی سے پڑھتا ہے اسے 1 اجر ملے گا، اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اسے 2 اجر ملے گا۔ دیکھو حضور کا کرم، سرکار کی رحمت دیکھو، یعنی یہ پڑھ نہیں سکتا پھر بھی کوشش کر رہا ہے، اسے اب 2 اجر ملے گا۔ کتنی رحمت ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ حفظ کر لیں، یہ نہیں کہتے، آپ دیکھ کر پڑھیے، دیکھ کر پڑھیں، اور پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے آپ کوشش کیجئے، کوشش کریں گے انشاءاللہ پڑھ لیں۔ اور جو لوگ پڑھ سکتے ہیں ان پر تو لازم ہے کہ وہ پڑھیں، فجر کے بعد 1 صفحہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب آپ اپنا ایک روٹین بنا لیں گے آپ کو روحانی غذا ملنی شروع ہو جائے گی۔ تلاوت قرآن جو ہے روحانی غذا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، ایک آدمی ہے اپنے وطن سے کسی دوسرے وطن گیا، ٹھیک ہے نا، اب اس کے گھر سے خط نہیں آیا، کافی دن ہو گئے۔ خیر آج کل تو خط کا زمانہ ہی نہیں، آج تو موبائل موجود ہے۔ آپ کہیں گے آپ کیا پرانی مثال لے کر بیٹھ گئے، خط تو کوئی لکھتا ہی نہیں،
موبائل موجود ہے، دوسرے اسکائپ موجود ہے، فوراً لگایا، سامنے بات ہو رہی. یہی ہے نا، امریکہ میں بیٹھا ہے، یہاں بیٹھا ہے، سامنے بات ہو رہی. جو وہ کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. سائنس نے آج ترقی کر کے یہ بات ثابت کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا. ایک جنگ میں صحابہ کو بھیجا، فرمایا سنو، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، فرمایا ہم نے جن کے صبح سالار بنایا تھا وہ شہید ہو گئے، اب اسلام کا علم فلاں صحابی نے اٹھا لیا ہے، اب وہ جنگ لڑ رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے، اب اسلام کا علم تیسرے نے اٹھا لیا. نام بھی بتا رہے ہیں، کیفیت بھی بتا رہے ہیں، جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں. سائنس نے آج اسکائپ ایجاد کیا ہے، میرے آقا 1400 سال پہلے روحانی اسکائپ پہ دیکھ رہے ہیں، اپنی نبوت اور رسالت سے دیکھ رہے ہیں. لاکھوں میل دور ہونے والی جنگ کا نقشہ بالکل سامنے بیان کر رہے ہیں، جیسے سامنے ہو رہا. تو بات کہاں سے چلی؟ اب خط کا تو زمانہ نہیں. ایک مثال ہے، کافی دن کے بعد ایک خط آیا. اب وہ بے چین ہے، خط نہیں آیا، پتہ نہیں گھر والوں کا حال کیا ہے، کیا ہے. خط آ گیا. اچھا اب خط تو آ گیا لیکن پڑھنا نہیں جانتا. اب خوش ہو گیا، ارے میرے وطن سے خط آیا ہے. اگر سعودی عرب میں گھر، پاکستان سے خط آیا میرے گھر سے، لیکن پڑھنا نہیں جانتا. اب لوگوں کے پاس، یار اس کو پڑھ دو، میں دیکھ لوں بیوی بچے کیسے ہیں، والدین کیسے ہیں، عزیز رشتے دار. کسی نے پڑھ کے سنا دیا، خوش ہو گیا. اپنے وطن کا خط دیکھ کر خوش ہو گیا، پڑھ کر اور زیادہ خوش ہو گیا. ہو گیا نہیں ہوگا؟ روح، اس کا تعلق عالم بالا سے، جسم کا تعلق زمین سے. جسمانی غذائیں زمین میں، روحانی غذائیں آسمان میں. ٹھیک ہے نا؟ اب روح وہاں سے آئی تو روح کا وطن کیا ہے؟ یہ روح کا وطن ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ روح کا وطن ہے. جب روح نکلے گی تو کہاں جائے گی؟ اوپر. اور جسم نیچے. جس کا تعلق جہاں سے وہیں پر. بھئی یہ جسم مٹی سے بنا، روح نکل گئی، مٹی میں دفن کر دو. اور روح وہاں سے آئی، وہیں چلی گئی. ٹھیک ہے نا؟ اب روح کا وطن وہی ہے. کتنا عرصہ ہوا روح آ گئی، اس کو انتظار ہے. میرے وطن سے خط نہیں آیا، میرے وطن سے خط نہیں آیا. اب روح کے وطن کا خط کیا ہے؟ روح کے وطن کا خط قرآن ہے. جہاں وطن ہوتا ہے وہیں سے خط آتا ہے نا، وہیں سے آتا ہے نا. قرآن کہاں سے آیا؟ وہیں سے آیا. روح بھی وہیں سے آئی. روح کو انتظار ہے، میرے وطن کا خط نہیں آیا، اور روح کے وطن کا خط قرآن ہے. جب آپ نے قرآن پڑھا، روح میں تازگی پیدا ہو گئی. ارے یہ تو وہی چیز پڑھی جا رہی ہے جہاں سے میں آئی تھی، یہ تو میری غذا ہے. اور یہ حقیقت ہے، جب آپ تمام خیالات کو ذہن سے نکال کر خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، آپ کی روح میں تازگی پیدا ہوگی، اطمینان پیدا ہوگا، سکون پیدا ہوگا. روح کو غذا مل گئی، روح کے وطن کا خط آ گیا. تو خط تو ہم نے پڑھا نہیں، پھر بے چینی ہونا لازمی ہے، بے قراری لازمی. اس لیے تلاوت قرآن جو ہے، جہاں رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے، وہیں قلبی سکون کا بھی ذریعہ ہے. آپ کر کے دیکھ لیں، تجربہ کر لیں. فجر کی نماز کے بعد ایک صفحہ پڑھیں، لازم کر لیں اپنے اوپر. آپ دیکھ لیں جتنی دیر پڑھیں گے اتنی دیر عبادت میں شمار. جتنے الفاظ پڑھے اس کو تو شمار نہیں کر سکتے، ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں. اور جتنی دیر پڑھا اتنی دیر رحمتوں کا نزول. کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک چیز میں ساری چیزیں، بشرطے کہ ہم پڑھیں. تو اس لیے خاص طور پہ اب جو یہ مہینے شروع ہو رہے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، اس میں تو لازم کر لیں تلاوت قرآن کو، اس لیے کہ ان مہینوں میں اجر و ثواب اور بڑھ جاتا. رمضان کے متعلق سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث شریف کے مطابق، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب اور زیادہ. موسم بہار ہے، رحمتوں کا موسم بہار ہے،
جو اس بہتے ہوئے دریا سے، رحمتوں کی اس بہتے ہوئے دریا سے اور رحمتوں کی اس برستی ہوئی بارش سے فیضیاب نہ ہو تو اس سے زیادہ بد نصیب اور کوئی نہیں، جہاں خدا خود دینے کے لیے تیار ہے۔ تم کرو تو صحیح۔ وہ تو کہتا ہے ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں۔ تم آگے بڑھ کے تو دیکھو، سرکار نے فرمایا، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے، بندہ ایک قدم میری طرف بڑھتا ہے میں 4 قدم بڑھتا ہوں، وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر پہنچ جاتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت۔ میری طرف آ کر تو دیکھو، اپنی پیشانی کو جھکا کر تو دیکھو، اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہا کر تو دیکھو، پھر دیکھو ہم اپنی رحمت کے کیسے دریا بہا دیتے ہیں۔ یہ اس کی شان ہے۔ اس نے یہ بندوں کو بخشنے کے یہ بہانے رکھے، کوئی تلاوت قرآن کی وجہ سے بخشا گیا، کوئی نماز کی وجہ سے بخشا گیا، کوئی روزے کی وجہ سے بخشا گیا، کوئی کسی وجہ سے بخشا گیا، کوئی بہانہ ہو وہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ تم کر کے تو دیکھو۔ تو وہ اعمال جن سے رحمت خدا بندی نازل ہوتی ہے، سب سے پہلے نماز، اس کے بعد بھول گئے تلاوت قرآن، ابھی تو بیان کیا، ابھی سے بھول گئے تلاوت قرآن۔ نمبر 3 ذکر الہی، جو ہم ہر نشست سے پہلے کرتے ہیں، ذکر الہی، جہاں پر اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والو کا ذکر ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں نا کہ اپنے قلب کو سیاہ سمجھیں، قلب سیاہ ہے، اس پر اس میں اللہ لکھا ہوا ہے وہی چمک رہا۔ یہ تصور کرو، جب ذکر کرو آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ قلب سیاہ ہے، اس پہ اس میں اللہ لکھا ہوا ہے وہی چمک رہا ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، دل پر ضرب لگی، جیسے ضرب لگے گی روشنی پیدا ہوتی رہے گی، روشنی پیدا ہوتی رہے گی، مسلسل ہوتی رہے گی، پورا قلب جو ہے تاریکی دور ہو جائے گی، روشنی روشن ہو جائے گی۔ اور آگے بڑھو گے، درجے اور پڑھیں گے تو پھر یہ کیفیت ہوگی گویا تمہارے چاروں طرف نور ہی نور ہے، اور نور کے حالے میں تم ذکر کر رہے ہو، پھر کیفیت یہ ہو جائے گی۔ لیکن وہ بہت دور کی منزل ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے، مسلسل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، تب جا کے یہ ہو۔ یہ نہیں کہ نشست میں آئے کر لیا بعد میں چھوڑ دیا۔ دل کو صاف کرنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ سیاہ تو بہت جلدی ہو جاتا ہے، جھوٹ بولا تو سیاہ ہو گیا، غیبت کی، چغلی کھائی، دھوکہ دیا، بدمعاشی کی، امانت میں خیانت، ساری چیزیں کی دل سیاہ ہو۔ کرتی زبان ہے، بھگتتا دل ہے، دونوں کا تعلق ایسا ہے، جھوٹ زبان بولتی ہے، سیاہ دل ہوتا۔ دل تو جھوٹ نہیں بولتا نا، زبان بولتی ہے، دل سیاہ ہو۔ غیبت زبان نے کی، سیاہ دل ہو۔ دھوکہ، چغلی، بددیانتی زبان کر رہی ہے، دل سیاہ ہو۔ اور صحیح بھی ایسے ہی ہوتا ہے، زبان سے ذکر کیا، دل روشن ہو گیا۔ اللہ کا ذکر زبان سے کیا، دل روشن ہو۔ دونوں کا ایسا گہرا تعلق، اور ان دونوں کا تعلق ہونا چاہیے، جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو۔ یہی تو مشکل ہے کہ ہمارا دل اور زبان ایک نہیں ہے، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ زبان سے کہہ رہے جی حضرت آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کی محبت میرے دل میں بس، اور دل میں کہہ رہے یار چھوڑو، یہ ایسے تو بہت دیکھے میں نے، یہ کوئی خاص بات ہے، ایسے تو بہت لوگ پھرتے ہیں۔ فرق ہو گیا نہیں ہو گیا نا؟ یہ ہے زبان اور دل ایک ہونا چاہیے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تمہاری زبان جس چیز کا اقرار کر رہی ہو، دل اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی تعریف کر رہا ہے، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملا دی، بے شمار تعریفیں کی۔
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہوئی؟ باب مدینۃ العلم وہ نہیں جانیں گے، دل کا حال تو کون جانے گا؟ ابو الحسن شاہ زمن، خیبر شکن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنتے رہے، کچھ بولے نہیں، تعریفیں کر رہا، آپ ایسے ہیں علی، آپ تو ایسے ہیں ایسے۔ جب خاموش ہوا ایک بات کہی، اور وہ 1000 باتوں کی ایک بات، فرمائے جو کچھ تو زبان سے کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، جو کچھ تو زبان سے کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، لیکن جو دل میں سمجھ رہا ہے اس سے بہتر ہوں۔ سمجھے بات؟ دل میں تو کمتر سمجھ رہا تھا، زبان سے قلابیں ملا رہا ہے زمین آسمان کے، آپ ایسے ہیں آپ ایسے۔ مولا کائنات نے اس کی زبان کو نہیں دیکھا، اس کے دل کو دیکھا۔ غور کرو، جب صحابی کی کیفیت یہ ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ کیا وہ نہیں جانتے ہوں گے؟ یقیناً جانتے ہیں۔ غلام کا یہ حال ہے تو امام کا کیا حال ہے؟ امتی کی یہ کیفیت ہے تو نبی کا کیا مقام ہے؟ تو علی جانتے ہیں، اور علی کے صدقے میں ولی بھی جانتے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، سرکار نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ جیسے ظاہر کو دیکھتا ہے ایسے باطن کو بھی دیکھتا ہے، جیسے تمہارے چہرے کو تمہارے جسم کو دیکھتا ہے ایسے ہی تمہارے دل کو بھی دیکھتا ہے۔ تو قلب اور زبان ایک ہونا چاہیے، جو دل میں ہو وہی زبان پر، جو زبان پر وہی دل میں۔ لیکن دنیا والوں میں کیفیت الگ ہے، زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے۔ تو جب ہم ذکر الہی کریں گے قلب صاف ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے صوفیاء نے یہ طریقہ نکالا، ذکر بالجہر۔ بعض سلاسل میں ذکر خفی ہے، جیسے نقشبندیہ سلسلے میں ذکر خفی، آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے، قلب کی جانب توجہ کر کے، دل ہی دل میں اللہ 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 ہو رہا، کسی کو پتہ نہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں سو رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور چشتیہ میں ذکر بالجہر، بزرگوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ جو ہے یہ شیطان کے لیے کوڑا ہے، جب الا اللہ کی ضرب لگتی ہے شیطان دل سے نکل کر بھاگ جاتا، اس کے کوڑا لگتا۔ تو جب بھی جہاں بھی ذکر الہی ہوگا رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ کون سی چیز ہے؟ تیسری چیز۔ پہلی چیز نماز، پھر تلاوت قرآن، پھر ذکر الہی، یعنی یہ وہ اعمال ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اعمال جب بھی کیے جائیں گے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ چوتھی چیز ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی وجہ سے تو رحمت ہے، اگر وہ نہ ہو تو رحمت ہی نہ ہو، رحمت للعالمین۔ اس لیے مسلمین نہیں کہا، مسلمانوں کے لیے نہیں، عالمین، عالمین میں جو کچھ ہے۔ اور عالمین میں کیا ہے؟ عالمین میں زمین ہے، آسمان ہے، چرند ہے، پرند ہے، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، کافر ہے، مسلم ہے، مشرک ہے، منافق ہے، جتنے بھی ہیں سب عالمین میں ہیں۔ تو اے محبوب عالمین میں جو جو کچھ ہے آپ سب کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح وہ رب العالمین ہے اس کا محبوب رحمت للعالمین، جس طرح کائنات کا کوئی ذرہ خدا کی ربوبیت سے خالی نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ میرے رسول کی رحمت سے خالی نہیں۔ وہ عالمین کا رب ہے یا عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو جہاں سرکار کا ذکر ہوگا رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب وہ ذکر نثر میں ہو یا نظم میں ہو، تقریر کی صورت میں ہو یا نعت خوانی کی صورت میں ہو، جب بھی ہوگا یقین کر لو رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا، یہ وہ اعمال ہیں کہ جب آپ کریں رحمتیں نازل ہوں، برکتیں حاصل ہوں۔ ان اعمال کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور اگر یہ نہ ہو تو سمجھو رحمتوں کا نزول ہی نہ ہو۔ یہ سرکار کا ذکر، سرکار کی ثناخوانی، یہ زینت ہے، زینت۔ زینت جانتے ہو کیا ہوتی؟ ایک ہوتی لباس،
لباس انسان کے جسم کی زینت ہے. لباس پہنتا ہے تو اچھا لگتا ہے نا, اور اگر لباس اتار دے تب اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا. سب نہیں بولے, کچھ کو اچھا لگے گا شاید. خیر بہرحال لباس انسان کے جسم کی زینت. اسی طرح حضور کی ثنا خوانی, سرکار پر درود, حضور کی سنتیں یہ عبادت کی زینت ہے. یہ نکال دو عبادت کی زینت ہی ختم ہو. محفلوں میں سے ثنا خوانی نکال دو, کیا بچے گا؟ ختم ہو جائے. اسی لیے ان کی محفلوں میں رونق ہی نہیں ہے. اہل سنت کی محفلوں میں رونق ہی رونق. یہ سب سرکار کی برکت ہے, ان کا کرم ہے, ان کی رحمت ہے. ان کے ذکر کے بغیر کوئی محفل مکمل نہیں, ان کی محبت کے بغیر کوئی عبادت مکمل نہیں ہے. انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار, وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جب تک چاند میں چاندنی باقی ہے, جب تک سورج میں روشنی باقی ہے, جب تک ستاروں میں چمک دمک باقی ہے, جب تک دریاؤں میں روانی باقی ہے, جب تک سمندر میں گہرائی باقی ہے, جب تک یہ تمام چیزیں موجود ہیں, سمجھ لو جس کی وجہ سے ہیں اس کی ذات بھی موجود ہے. یہی حیات النبی کی دلیل. اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اور یہ نہیں کہ میں نے جوش خطابت میں کہہ دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, لولاک لما خلقت الافلاک, اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. لولاک لما خلقت الدنیا, اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا. لولاک لما خلقت السماوات والارض, اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ زمین کو پیدا کرتا نہ آسمان کو پیدا کرتا. آپ کی وجہ سے یہ ساری بزم سجائی گئی, آپ کی وجہ سے یہ ساری رونق ہے. یہ شمس و قمر, یہ لال و گوہر, یہ شجر و حجر, یہ جمادات, یہ حیوانات, یہ نباتات, یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو محبوب یہ آپ کے دم قدم سے. تو ان کے ذکر میں برکت نہ ہو تو کہاں؟ ان کے نام میں برکت ہے, ان کے ذکر میں برکت ہے. جہاں ان کا ذکر ہوگا وہیں رحمتوں کا نزول ہوگا. اور پانچواں عمل ذکر صالحین, جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوگا وہیں رحمتوں کا نزول ہوگا. یہ بھی حضور کے صدقے میں. انہوں نے سرکار سے نسبت قائم کر لی, حضور کی محبت میں اپنی زندگیوں کو گزار دیا. اللہ نے ان کے ذکر میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ جہاں بھی جس مقام پر نیک بندوں کا ذکر ہوگا, صالحین کا ذکر ہوگا, اللہ کی رحمتیں اسی وقت نازل ہو جائیں گی. ان کا مقام بہت بلند ہے. تو نمبر 1 نماز, نمبر 2 تلاوت قرآن, نمبر 3 ذکر الہی, نمبر 4 ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نمبر 5 ذکر صالحین. یہ 5 اعمال وہ ہیں کہ آپ جب بھی, جہاں بھی, جس وقت بھی, جس مقام پر کریں گے اسی وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع, اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ہم نے ابتدا میں یہ بتایا کہ رجب میں 3 لفظ ہیں, رے جیم بے. رے سے رحمت, جیم سے جرم, اور بے سے بخشش. رحمت, جرم, بخشش. تو ہمیں کیا چاہیے؟ رحمت اور بخشش. جرم تو کر چکے, جرم تو مجرم ہے نا, گناہگار تو ہیں, اب رحمت چاہیے, بخشش چاہیے. ٹھیک ہے, تو رحمت کا تو آج سن لیا. انشاءاللہ جرم اور بخشش پر آئندہ بیان کریں گے. دوسری آخری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, اس لیے اس ماہ مبارک میں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ درود تاج پڑھیں, ہر نماز کے بعد. تو کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 25. ایک دن میں 25 مرتبہ. اگر آپ ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے تو اس میں ذرا ٹائم لگے گا, کیونکہ درود تاج ذرا بڑا ہے. کتاب لے لیجئے, ہر جگہ ملتی ہے, اس کو دیکھ کر پڑھ لیجئے ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ. اور اگر کسی کو 5 مرتبہ پڑھنے میں دشواری ہے, کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھے, تاکہ ایک دن میں 5 مرتبہ ہو. کیونکہ یہ اتنا پیارا درود ہے کہ یہ سارے درودوں کا تاج ہے, اور تاج ہمیشہ سر پہ ہوتا ہے. سر پہ ہوتا ہے نا, پیر پہ تو نہیں ہوتا. یہ سارے درودوں کا تاج, درود تاج ہے, بہت مقبول ہے. اس کے ذریعے بزرگان دین نے درجات, مراتب حاصل کیے.
تو اس ماہ مبارک میں یہ پڑھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول آپ پر فرمائے گا۔ اور 27ویں شب معراج جتنا بھی آپ پڑھیں اپنے نام کے ساتھ لکھ کر دے دیں، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ ویسے تو وہ خود ہی سن رہے ہیں، خود ہی دیکھ رہے ہیں، جس نے پڑھا جو پڑھے گا وہ خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ خود پیش کرنا چاہیں خود پیش کر دیں اسی وقت، ورنہ شب معراج میں خاص طور پر یہ درود پیش کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ درود پاک، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو نہ پڑھ سکے وہ کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں، اس لیے کہ اب یہ رحمتوں برکتوں والے مہینے شروع ہو گئے۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے الہ العالمین وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے ہم پر رحمتیں نازل ہوں، تیری برکتیں حاصل ہوں، تیرا کرم، تیری رحمت، تیری شفقت، تیری محبت اور تیری جانب سے مغفرت، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت حاصل ہو۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بارک قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے جائز نیک دلی مقاصد کو پورا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔